دوستو جیسے ہی ایک طرف الجولانی کی لیڈرشپ میں HTS نام کے ایک گروپ نے سیریا کے اوپر کنٹرول حاصل کیا، تو بالکل ویسے ہی دوسری طرف مسلم دنیا کے اندر اور اسپیشلی جو سوشل میڈیا ہے مسلم دنیا کا، اس کے اوپر سفیانی بادشاہ کی چرچائیں شروع ہو گئیں۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آلریڈی جانتے بھی ہوں گے، اور جو نہیں جانتے ہیں تو ان کو جان کر شاید حیرانی بھی ہو کہ جس طرح سے آج سے لگ بھگ 1400 اور 1450 سال پہلے ہی نبی علیہ السلام نے آخری دور میں مطلب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی کے اس دنیا میں آنے کی خبر دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ واپسی کی بھی پیشن گوئی کی تھی۔ بالکل ویسے ہی نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک سفیانی نام کے خطرناک اور ظالم بادشاہ کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ جو ملک شام مطلب کہ سیریا کے علاقے سے نکلے گا اور مسلم دنیا میں وہ جو تباہی مچائے گا اور عام مسلمانوں کے ساتھ وہ جو خطرناک اور ظالمانہ سلوک کرے گا اس کو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا شام سے نکلنے والے سفیانی بادشاہ کا خروج سچ میں ہو چکا ہے؟ کیا سیریا کے اندر جو اب ایک نیا چہرہ نظر آ رہا ہے مطلب کہ ابو محمد الجولانی وہی سفیانی بادشاہ ہے؟ کہ جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگوں کی طرف سے اپنے اپنے لاجک کے حساب سے اور اپنی اپنی دلیلوں کے حساب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو اگر آپ بھی اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے سفیانی بادشاہ کو ہی جاننا ہوگا کہ آخر اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر کیا آیا ہے، یہ کیسا ہوگا، کون ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس کے آنے سے باقی دنیا پر کیا اثر پڑے گا، اور اس کی جو خطرناک اور طاقتور فوج ہوگی وہ اچانک سے زمین کے اندر کیوں دھس جائے گی۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ جو سفیانی بادشاہ ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن آخری دور سے اور خاص طور سے حضرت امام مہدی کے ساتھ ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو ایک کالے جھنڈوں والی فوج ان کی مدد کے لیے نکلے گی۔ یہ فوج خراسان مطلب کہ آج کے دور کے اس علاقے سے نکلے گی کہ جہاں پر ایران یا پھر افغانستان جیسے دیش موجود ہیں۔ دراصل یہ کالے جھنڈوں والی فوج ایک ایسے خطرناک بادشاہ سے ہی لڑنے کے لیے جا رہی ہوگی کہ جو اس دور میں ایک ایک کر کے سارے مسلم دیشوں پر قبضہ کر رہا ہوگا، لیکن راستہ میں ہی جب ان کو اس بات کی خبر ملے گی کہ دنیا میں حضرت امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں تو یہ لوگ اپنا ارادہ بدل کر حضرت امام مہدی کی طرف مڑ جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر ان کی لیڈرشپ کو قبول کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اب ان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی کے جن کا اصلی نام محمد ہوگا اور جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل میں ہی پیدا ہوں گے، اور جن کے بارے میں نشانی کے طور پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک تل ہوگا اور وہ اس دنیا کو انصاف اور امن سے اس طرح سے بھر دیں گے کہ جیسے یہ دنیا پہلے نا انصافی اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ وہ ایک ایک کر کے بڑے بڑے شہروں کو فتح کریں گے کہ جس میں فلسطین کا بیت المقدس بھی شامل ہوگا۔ انہی کے دور میں ہی دجال کا فتنہ شروع ہوگا اور پھر دجال کو ختم کرنے کے لیے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں واپسی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی مسلم ریاست کو، جو دراصل ایک مسلم خلافت ہوگی، اس کو مکہ شہر سے کنٹرول کر رہے ہوں گے، تو اسی دور میں ہی پھر سفیانی فتنہ ظاہر ہوگا، مطلب ملک شام کا ایک طاقتور بادشاہ حضرت امام مہدی سے مقابلے کے لیے اپنی طاقتور فوج روانہ کرے گا، مگر سفیانی کی یہ بڑی اور طاقتور فوج حضرت امام مہدی تک پہنچ ہی نہیں سکے گی۔ پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں تہس نہس ہو جائے گی۔ وہ اس لیے کیونکہ حضرت امام مہدی کو خدا کی غیبی مدد حاصل ہوگی، اسی لیے جب یہ فوج راستہ میں ہی ہوگی تو اچانک سے زمین پھٹے گی اور اس پوری فوج کو اپنے اندر سنبھالے گی۔ اس دور میں مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اگر وہ سفیانی کی سائیڈ میں مطلب سفیانی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو وہ ظلم و ستم کرے گا اور مسلمانوں کو قتل کرے گا، اور اگر وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تب تو وہ سفیانی بادشاہ کے غصے کا شکار بنیں گے ہی، اور اگر وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ اس بادشاہ کا ذکر بہت ساری روایتوں میں اور الگ الگ دور میں لکھی گئی بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سفیانی نام کا یہ جو بادشاہ ہوگا یہ ملک شام مطلب کہ سیریا کے علاقے سے نکلے گا، اور یہ بہت زیادہ ظالم ہوگا، اتنا ظالم کہ مار کاٹ قتل عام میں ذرہ برابر بھی نہیں سوچے گا، جدھر سے گزرے گا ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر ڈالے گا۔ اس سفیانی کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور اس کے دور میں عام لوگوں کو تو قتل کیا ہی جائے گا، ان میں بھی خاص طور سے چن چن کر مسلم علماء کو مطلب کہ مسلم اسکالرز کو ٹارگیٹ کیا جائے گا۔ اسی سارے ظلم و ستم کے بلبوتے پر ہی یہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا جائے گا، حالانکہ بعد میں حضرت امام مہدی ان سارے علاقوں کو بھی دوبارہ فتح کر لیں گے۔
یہ انسان اپنے سامنے بولنے والے ہر انسان کو قتل کروائے گا، ان عورتوں کو بھی نہیں بخشے گا کہ جن کے پیٹ میں بچہ ہوگا، اپنے دشمنوں کو موت کی سزا دینے کے لیے ابلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دے گا۔ اپنے مخالفین کو دردناک سزائیں دینے والے اس سفیانی کا خود کا چہرہ بھی بہت زیادہ ڈراونا اور خطرناک ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک کی طرح کچھ اس طرح کے عجیب و غریب دانے اور داغ ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کو محسوس ہوا کرے گا کہ مانو یہ کوئی کانا انسان ہے۔ سفیانی کے بارے میں حضرت امام صادق کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے سفیانی کو دیکھ لیا تو سمجھو کہ تم نے اس دور کے سب سے گندے اور پلید انسان کو دیکھ لیا۔ الگ الگ ایویڈنسز پر اگر گہری نظر ڈالیں تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ سفیانی بادشاہ کا جو خروج ہوگا، مطلب جو اس کے نکلنے کی سٹارٹنگ ہوگی، وہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے رجب کے مہینے سے ہوگی، اور کچھ کتابوں سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو اس کا پورا پیریڈ ہوگا، پوری اس کی جو ٹائم لائن ہوگی، مطلب نکلنے سے لے کر ختم ہونے تک کی، وہ لگ بھگ 15 مہینے کی ہوگی، اور اسی بیچ میں ہی وہ خطرناک معاملہ بھی ہو جائے گا کہ جب اس کی بڑی اور طاقتور فوج زمین کے اندر دھسا دی جائے گی۔ ساتھیو، چاہے سفیانی ہو یا پھر دجال ہو، دونوں کا مقصد لگ بھگ سیم ہی معلوم ہوتا ہے، اور دونوں لوگ کام بھی لگ بھگ ایک ہی طرح کا کریں گے، مگر فرق یہ ہے کہ جہاں ایک طرف دجال کی جو سازشیں ہوں گی وہ لگ بھگ ساری چھپی ہوئی ہوں گی، وہ لوگوں کو دھوکہ دے دے کر ہی گمراہ کرے گا، جبکہ دوسری طرف جو سفیانی ہوگا وہ سارے کام کھلم کھلا کرے گا، بلکہ وہ تو کھلے عام چیلنج کرے گا اور ہاں جنگ بھی کرے گا۔ اب ساتھیو، سفیانی بادشاہ سے ریلیٹڈ لگ بھگ ساری بیسک جانکاری حاصل کر لینے کے بعد اب ذرا بتائیے آنیسٹلی کہ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ موجودہ دور میں سفیانی بادشاہ کا خروج ہو چکا ہے یا پھر بالکل ہونے والا ہے؟ پرسنلی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو جواب ہے بالکل نہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سفیانی فتنے کا جو خروج ہوگا وہ بالکل آخری وقت میں ہوگا، بالکل قیامت کے قریب ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے ہم قیامت کے کتنے بھی قریب پہنچ چکے ہوں لیکن اتنا قریب ابھی نہیں پہنچے ہیں کہ جہاں پر سفیانی کا خروج ہو، اور ویسے بھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے، جو چیز فی الحال ابھی تک تو نظر نہیں آتی ہے۔ ویسے یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی کچھ سال پہلے ہی جب ISIS جیسے ایک خطرناک اور ظالم آتنکوادی گروپ کا اسی علاقے سے خروج ہوا تھا، مطلب کہ سیریا اور عراق والے علاقے سے، تب بھی بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ دعوے کیے جانے لگے تھے کہ سفیانی بادشاہ کا خروج ہو چکا ہے۔ صرف بات ISIS کی ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پیچھے بھی اگر آپ لوگ جائیں گے 10 سال 20 سال 100 سال بلکہ سینکڑوں سال، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ وقت وقت پر اس علاقے سے یا اس کے آس پاس کے علاقے سے جب بھی کوئی ایسی طاقت نکلی ہے کہ جو خطرناک ہو، طاقتور ہو، تب بہت سارے گروپس یا لوگوں کی طرف سے اس طرح کے دعوے کیے ہی گئے ہیں۔ اور اب جب اچانک سے سیریا کے اندر سے الجولانی اور HTS کی فوج ابھر کر سامنے آئی ہے، تب ایک بار پھر سے اسی طرح کے دعوے کیے جانے لگے ہیں۔ یاد رہے، یہاں پر ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ الجولانی صحیح ہے یا غلط ہے، اچھا انسان ہے یا برا ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ کی سائیڈ میں ہے، ان کا ایجنٹ ہے، ان کا آدمی ہے، یا پھر سیریا، فلسطین اور لیبنان جیسے دیشوں کے عام لوگوں کا وہ سچا لیڈر ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ سفیانی سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ سفیانی بادشاہ کے آنے کا نہ تو دور میچ ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا۔ دوسری چیز، اگر سفیانی کے خروج کی جو اسلامک کیلنڈر کے حساب سے تاریخ ہے اس کو بھی اگر صحیح مان لیا جائے تو وہ بھی فٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ ایک اور چیز جو اور بھی یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ملک شام مطلب کہ سیریا وہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ جو آج کے دور میں نظر آتا ہے، یہ تو فرانس کا بنایا ہوا ہے، ورنہ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بلکہ ان سے بھی بہت پہلے سے اور ان کے بعد بھی بہت لمبے وقت تک ملک شام کے جس کو آپ لوگ آج کے دور میں سیریا کہتے ہیں، وہ صرف اتنا سا نہیں تھا بلکہ آج کے دور کا لیبنان ہو، جارڈن ہو، فلسطین اور اسرائیل کا پورا علاقہ ہو اور خود سیریا ہو، یہ سارا ہی علاقہ شام کہلایا کرتا تھا۔ تو اسی لیے ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ جب سفیانی کا خروج ہو تو آج کے دور کے ایگزیکٹ سیریا کی بجائے لیبنان، جارڈن یا پھر فلسطین وغیرہ کے علاقے سے ہو جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سفیانی کے ٹاپک پر بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کو ملا ہوگا، مگر پھر بھی اس مدعے پر آپ لوگوں کی اپنی جو رائے ہے قیمتی وقت نکال کر کامنٹس باکس میں ضرور مینشن کریں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔